عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. ہاں عمر آپ نے تو لکھا ہے ماشاءاللہ سبق یہ. ہاں 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 عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و 5 فی الآخرہ والقراءۃ بعدہما کلتیہما. عمرو بن شعیب عن ابیہ جدہ یعنی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. جہاں بھی آئے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ تو جد سے مراد کون ہو گئے؟ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص. قول راجح کے مطابق یہ ان کی سند ہے. کہتے ہیں کہ قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التکبیر فی الفطر. فطر یعنی عید الفطر. عید الفطر میں تکبیر 7 ہیں پہلی رکعت میں. یعنی یہاں مراد کیا؟ تکبیرات عیدین جس کو کہا جاتا ہے. ہاں تکبیرات زوائد. ہاں ایک تو ہے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ. اب اس کے بعد وقفے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جو پڑھی جاتی ہیں یہاں یہ تکبیرات عیدین کہا جاتا ہے زوائد. آپ کو تو یاد ہوگا نا؟ آپ لوگ نہیں یاد ہوگے, ہمیں یاد ہے. یاد ہے انڈیا والی طرح بھی پڑھ سکتے, ابھی پڑھ کے سنا سکتے ہو؟ نہیں نہیں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب کی سنت واجب عید الفطر کی 6-7 ماہ 7 انہیں ہمارے یہاں ماہ نہیں ہے 6-7 تک وہ ہے 6-7 ہے لیکن وہ پڑھتے تھے 7. سمجھ گئے نا؟ تو یہ لیکن یہاں آنے کے بعد سب بھول گئے ہے نا. تو 6 تکبیریں. ہاں چلو 7 فی الاولی پہلی رکعت میں کتنی تکبیریں؟ 7 فی الاولی یعنی فی الرکعۃ الاولی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہوگی. و5 فی الآخرہ اور 5 تکبیریں دوسری میں. 7 پہلی تکبیر میں اور 5 دوسری میں. والقراءۃ بعدہما اور پھر ان دونوں رکعتوں میں تکبیرات کے بعد قرات کی جائے گی. تکبیر تحریمہ کے بعد 6 تکبیریں پہلے 7 تکبیریں پہلے اور رکوع سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسری رکعت میں 5 تکبیریں دوسری رکعت میں 12 تکبیرات ہیں. یہاں کئی چیزیں سمجھنی ہیں. نمبر 1 یہ 7 تکبیریں جو ہیں اس میں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ یا کے علاوہ اس 7 زوائد تکبیریں جو ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہیں یا اس کے علاوہ ہیں. اگر تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہیں ہیں تو 8 ہو جائے گی. ایک تو تکبیر تحریمہ کیوں مفتاح الصلاۃ الطہور تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم جس کو وجہ تکبیر تحریمہ. نماز کی ابتدا جو ہوگی وہ تکبیر سے اللہ اکبر سے. اور اگر تکبیر تحریمہ شامل کریں گے تو 6 اور کہنی پڑیں گی. تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. سلف کی ایک بڑی جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ تکبیرات زوائد جو ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد. تو کتنی تکبیریں ہو جائیں گی پہلی رکعت میں؟ 8. ایک تو تکبیر تحریمہ ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے تحریم و تکبیر کے تحت, اور 6 جو ہے وہ 7 جو ہیں وہ زوائد ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا قول ہے کہ نہیں, قول دونوں ہیں لیکن اکثر اہل علم کیا کہتے ہیں 7 تکبیر تحریمہ کے علاوہ.
نمبر 2، ان تکبیرات کے درمیان کچھ پڑھنا ہے یا کہ نہیں پڑھنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کے درمیان کچھ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے. دونوں کے درمیان کوئی تسبیح، تحلیل، ذکر و اذکار بالکل ثابت نہیں ہے، صرف تکبیرات کا حکم ہے. بعض اہل علم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا، لیکن سند ضعیف کے ساتھ، اور بعض سلف سے کہ ایک تکبیر کے بعد تسبیح تحلیل تھوڑا سا کر لے، سبحان اللہ الحمدللہ، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر. اگر کسی نے پڑھ لیا تو قابل ملامت نہیں. امام کیا کر رہا ہے وہ دیکھیں پہلے، امام صاحب ٹائم دے رہے ہیں یا کہ نہیں ٹائم دے رہے ہیں. ایک تو یہ تو ہو گئے نا. نمبر 3، تکبیرات کی تعداد اس حدیث سے پتہ چل گیا کتنی ہے، وہ 12 تکبیرات. تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر کے تکبیر تحریمہ لے لیں گے تو کتنی ہو جائیں گی؟ 13 تکبیرات ہیں. یہی تقریباً جمہور محدثین، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، موالی مالکیہ، ان تمام حضرات کا خیال یہی ہے کہ یہ تکبیرات زوائد جو ہیں وہ 12 ہیں، تکبیرات عیدین 12 ہیں، اور ترتیب یہی ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 6 تکبیریں ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 اور پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد. اسی لیے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ قرات ختم ہونے کے بعد تو عید میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ رکوع میں جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں امام ابھی صاحب کھڑے رہ گئے ہیں. یہ بڑا مغالطہ ہوتا ہے ہمارے بر صغیر میں، سمجھیے نا. تو اس 7 اور 12 کا جو معاملہ ہے، یہ اکثر اہل علم، محدثین، امام شافعی، احمد بن حنبل وغیرہ جو ہیں، ان لوگوں کے عیدین کی نماز جو ہے وہ انہی احادیث کے مطابق ہے. جو احادیث مرفوعہ، جتنی احادیث مرفوعہ ہیں وہ ایسے ہی ہیں. 7 تکبیریں پہلے، 5 بعد میں، اور دونوں میں قبل القراءہ، قرات کے بعد قبل القراءہ. رکوع سے اٹھنے کے بعد دوسری رکعت، پہلی رکعت کے سجدہ سے جب کھڑے ہوں گے 5 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 5 مرتبہ کہہ لیں گے. اس کے بعد قرات شروع کریں. اور اگر کبھی قرات انسان یہ تکبیرات بھول گئیں تو اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے. پیچھے والوں کا کام ہے کہ کیا کر دیں، وہ لقمہ دے دیں، لیکن اگر چھوٹ گئی تو اس میں کوئی سجدہ سہو نہیں ہے. جتنی احادیث مرفوعہ آئی ہیں وہ یہی ہیں، 12 تکبیروں کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ایک اثر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. اس اثر کی روشنی میں کہتے ہیں کہ تکبیرات 6 ہوں گی اور طریقہ وہ ہوگا. لیکن اکثر اہل علم نے اس اثر کی کیا کی ہے، تضعیف کی ہے. لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع. پھر اس کے ساتھ کہا گیا کہ عیدین کا طریقہ یہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا. تو جمہور اہل علم کا فتویٰ یہی ہے. اس سلسلے میں مزید اگر تفصیلات معلوم کرنا ہو تو مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور ترمذی کی سب سے بڑی شرح تحفۃ الاحوذی لکھی. اور اس سلسلے میں جب ہندوستان کے اندر کتاب و سنت پر عمل شروع ہوا تو لوگ عید بھی اپنی ایسے پڑھنے لگے. حدیثی تو تھی لیکن عمل کے لیے نہیں تھی. جب حدیث پڑھنے لگے اور حدیث پر عمل کرنے لگے، اب جو مسجدوں میں عیدگاہوں کے میں بہت ساری عیدگاہوں میں اب 12 تکبیرات اور دونوں قبل القراء، بڑا ہنگامہ ہونے لگا. یہ کون سے لوگ ہو گئے، کوئی کہتا ہے یہودیوں کے، یہ کوئی انگریزوں کے، سب کچھ سمجھ گئے نا. تو اس وقت یہی مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، صاحب مبارک پوری جو تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی. آج کتاب موجود ہے اردو میں، تکبیرات عید ہے.
احکام عیدین پر ایک اچھا خاصا رسالہ ہے، اس کو پڑھیں، اردو میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق دی عیدین کے مسائل اور خصوصاً تکبیرات، کیا کہ 12 تکبیرات ہونی چاہیے، اس پر کتاب لکھیں، اور کتاب لکھ کر کے تو چھپ چلے گئے تھے، اور ایک عرصے تک یہ کتاب نایاب تھی، لیکن الحمدللہ ہمارے ایک بڑے عجیب سے عالم گزرے ہیں جو بھی عجائب دنیا میں سے تھے، مولانا عطا اللہ صاحب حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ لاہور کے تھے، یہ پنجاب سے ہجرت کر کے آ گئے تھے، یہ عجائبات میں سے تھے مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بڑا حدیث پر کام کیا، تو انہوں نے یہ کتاب اپنے شیش محل کو لاہور میں، ہاں شیش محل میں انہوں نے ایک دارالسلفیہ کھولا تھا پریس کے ساتھ، تو وہاں سے شائع کیا ہے، اور آج انہی کی چھپائی ہوئی ہے مارکیٹ میں موجود ہے، تو زیادہ تفصیل جو ہے اس کے اندر آ جائے گی، کس کے اندر، اس کتاب کے اندر۔ مولانا کیا نام ہے؟ مولانا عبد الرحمن صاحب محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ چلو، والقراءۃ بعدہما کلتیہما، اور قرات دونوں رکعتوں میں تکبیرات کے پہلا، تکبیرات کے بعد، قرات تکبیرات کے بعد، تکبیرات پہلے اور قرات بعد میں۔ اخرجہ ابو داؤد، اس حدیث کو روایت کیا امام ابو داؤد نے، اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے امام بخاری سے نقل کیا کہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے امام بخاری سے، اور امام ترمذی بھی اس کو برقرار رکھیں، تو گویا کہ اگر کوئی حدیث اس معاملے میں صحیح ہو سکتی ہے تو کون ہے؟ عبارہ رکھتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یحییٰ ابن معین اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی اس کی تصحیح نقل کی ہے۔ یہاں ایک چیز بس یاد رکھنے کی ہے، امام ترمذی کس سے نقل کر رہے ہیں؟ بخاری سے۔ ابن حجر نے ترمذی سے نقل کیا کہ ترمذی نے کہا کہ اس حدیث کو کس نے صحیح کہا؟ بخاری، لیکن سنن ترمذی میں نہیں ہے یہ عبارت۔ آج جو سنن ترمذی مطبوع ہے اس میں حدیث یہ عبارت نہیں ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ وہم ہو گیا، امام ترمذی نے کہیں تصحیح نہیں کی ہے، بات یہ نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انداز یاد رکھیے گا، امام بخاری استاد ہیں اور ترمذی ان کے شاگرد ہیں، خاص طور سے علل حدیث میں، جرح و تعدیل میں۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کبھی اپنے سنن کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں، تو حدیث نقل کرتے کرتے کہہ دیتے ہیں کہ حدیث میں نے سال تو محمد ابن اسماعیل، ہم نے اپنے استاد امام محمد سے حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، فلاں راوی کے بارے میں پوچھا تو یہ کہا، ایک تو یہ ہے۔ تو ایسی چیزیں کہاں مل جاتی ہیں؟ وہ ترمذی میں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام ترمذی کا قول جیسے یہاں نقل کیا، امام ترمذی نقل کرتے ہیں اپنے استاد امام بخاری سے، امام بخاری سے میں نے پوچھا، انہوں نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، لیکن وہ سنن ترمذی میں نہیں ہوتی، وہ علل کے اندر ہوتی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، سنن ترمذی، شمائل ترمذی، علل صغیر اور علل کبیر، یہ 4 کتابیں خاص طور سے اس فن میں ہیں، سمجھ گئے نا۔ لیکن عام طور پر لوگوں کی نگاہ میں 2 ہوتی ہیں، ایک تو سنن اور دوسری شمائل۔ علل ترمذی، سنن ترمذی، یہ جو بڑی سی کتاب ہے، صحیح ستہ میں شامل ہے، کتب الستہ میں۔ نمبر 2 شمائل ترمذی، شمائل نبی علیہ السلام کے اخلاق، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے پر، وہ بھی بڑی اہم کتاب ہے شمائل ترمذی، اس کا شمائل المحمدیہ، سمجھ گئے نا، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، البانی نے اس پر بھی تحقیق اختصار کیا ہے، اور شرح بھی بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، اردو بھی شرح ہے۔ نمبر 2 علل صغیر، علل ترمذی۔ علل کیا مطلب؟ حدیث کے اندر کیا علت ہے اس کو انہوں نے بیان کیا، تو اس علل بیان کرنے میں امام ترمذی امام بخاری سے پوچھتے تھے کہ حضرت اس حدیث کے بارے میں کیا ہے؟ امام بخاری نے کہا حدیث تو نظر آ رہی لیکن یہ راوی جو ہے یہ دونوں کا سماع نہیں ہے، حالانکہ دونوں کا زمانہ ایک تھا، سماع نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ راوی جو ہے یہ بغداد سے کبھی مصر نہیں گیا، اور جو روایت اس سے کر رہا ہے مصر کا ہے، وہ مصر سے کبھی بغداد نہیں آیا، تو سنا کیسے؟ اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بڑا ماہر فن ہی نکالتا ہے۔ تو ایسے پوچھتے، اب امام ترمذی نے پوچھا، بخاری نے جواب دیا، نوٹ کر لیا، تو علل صغیر میں آ گیا۔ اور ایک ہے علل کبیر۔ اب علل کبیر میں بھی
تو یہ جو ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ علل کبیر میں قول موجود ہے. کہاں ہے؟ علل کبیر میں. تو گویا کہ حدیث تکبیرات کے متعلق یہ حدیث کیا ہے؟ امام ترمذی نے صحیح کہا، امام بخاری نے صحیح کہا، اور امام احمد بن حنبل نے صحیح کہا، امام یحییٰ بن معین نے کہا، اور یہاں حافظ ابن حجر بھی کہہ رہے ہیں. کون؟ حافظ ابن حجر کہہ رہے ہیں. تو اب نتیجہ نکلا جو کچھ صحیح حدیث میں آیا ہے وہ دو چیزیں. نمبر 1 تکبیرات عیدین جو ہیں وہ 12 ہیں. نمبر 2 دونوں رکعتوں میں 7 پہلی میں 5 دوسری رکعت میں، اور دونوں رکعتوں میں تکبیرات قرات سے پہلے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ سنت کے مطابق عید کی نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس ہو گیا.